نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے پہلی بنیادی بات کہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں، میں صرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی ولایت کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. اصحاب کہف اپنے رب کے سامنے دستے دعا پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت مانگ رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن میں ہے کہ بہت بڑے منصف بادشاہ تھے اور اس دنیا میں اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کا جھنڈا لہرانے والے تھے، لیکن اعلان کرتے ہیں قال ھذا رحمت من ربی، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تو فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی. مریم علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تو اعلان کیا وَلِنَجْعَلَهُ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت بنایا. یہ چند میں نے مثالیں عرض کی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے نیک ولیوں یا اللہ کے نبیوں یا وقت کے بادشاہوں سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں.
معلوم ہوا رحمت الہی کے بغیر بیڑا پار نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ نیک انسان تھے، میں اور آپ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہمارے دن دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہماری راتیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی، جلوت بھی گناہوں میں، خلوت بھی گناہوں میں، ہماری زندگی کے 40 سال گزرے یا 50 سال گزرے یا 60 سال گزرے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو روشنی کم اور اندھیرا زیادہ نظر آتا ہے۔ یا اللہ، تو نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، ان نیک لوگوں کو تو رحمتوں سے نوازا، تیری رحمت میں کچھ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمیں تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ گار بندو، اے گناہ کر کے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے بھی نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب رب کی رحمت آئے گی اللہ تمہارا ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے گا، سارے معاف کر دے گا۔ تو قرآن سے کیا ثابت ہوا؟ تسلی ہوئی ہمیں کہ ہم خطا کاروں اور ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت تو ہے گناہ گاروں کے لیے، اس رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے، جو موضوع ہے جو میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کے بغیر چارہ کار نہیں، رحمت کے بغیر گزارا نہیں، رحمت کے بغیر بیڑا پار نہیں، اور رحمت ملے گی بھی صحیح، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، مجھے آپ کو سب کو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، سب کو رحمت ملے گی بھی صحیح، لیکن آخر اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا، ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ وہ کس طریقے سے رحمت ملے گی، تو میں 3 طریقے عرض کرنے لگا ہوں جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ اللہ کا قرآن، سب سے پہلا ذریعہ کون سا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پتہ ہے لوگوں ہم نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے؟ فرمایا ما ہوا شفاء، پہلی بات تو قرآن شفا بن کے آیا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا بن کر کے آیا ہے۔ اور دوسری بات وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے نازل کیا ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ بولو قرآن۔ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کے معنی میں غور کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ رحمت الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، شہر رمضان شہر رحمہ، فرمایا اوے لوگو، رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے متلاشی انسانوں، آؤ تمہیں ایک سیزن بتاؤں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا سیزن ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رب کی رحمت کو حاصل کرنے کا سیزن ہے وہ رمضان کا مہینہ۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةُ اللَّهِ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت
نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اور جو ہی رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا اور ٹھہر جا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میری رحمت کو حاصل کرنا چاہے رمضان کے سیزن سے اور اچھا سیزن کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان کے دنوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت جوش میں، رمضان کی راتوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت جوش میں۔ ایک گناہ گار بندہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت جب ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میرے پروردگار میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے سے خطا ہو گئی، اور یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، اس لیے مجھے پکار رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ اپنی رحمت کے ساتھ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرا طریقہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا یہ رمضان ہے، اللہ ہمیں اس کی رحمت نصیب فرمائے۔ تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ، میری طرف توجہ کریں جی، آخری طریقہ جی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو پتہ ہے رحمت کا تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر میری رحمت کو حاصل کرنا ہے میرے محمد کے ساتھ وفا کرو، میرے محمد کی غلامی کے اندر آ جاؤ، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دے میرے محبوب دنیا والوں کو بتا دو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے اس کا، ایک ہی راستہ ہے اس کا، محمد کریم کے پیچھے چل کے آؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ اتباع رسول، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف میرے لیے نہیں، صرف تیرے لیے نہیں، پورے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کروں جو ضروری ہے اور آج کل موضوع بحث بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا اور ایمان کا حصہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور اپنے حبیب کا تعارف کرواتے ہیں رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہیں تک میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی رحمت بھی ہے۔ پہلے نبی اپنی قوموں کے آیا کرتے تھے اور ہمارے نبی پورے جہان کے نبی ہیں۔ چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے للعالمین فرمائی ہیں جی، توجہ کرنا۔ پہلی چیز فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ شریف کسی ایک قوم قبیلے کا قبلہ نہیں، وضع للناس ساری انسانیت کا قبلہ ہے۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں نے رمضان میں نازل کیا یہ کسی ایک قوم کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو امت ہے نا آخری امت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی فکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اخرجت للناس ساری انسانیت کی فکر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور نمبر 4 فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اوے لوگو تمہارا نبی بھی صرف ایک قوم کا نبی نہیں پوری انسانیت کا نبی ہے۔ کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، امت بھی للناس اور نبی بھی
نبی بھی للناس، کعبہ کے بعد قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، امت کے بعد امت کوئی نہیں، تو بولو نبی کے بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کرونا کی آڑ میں اگر کوئی قادیانی یا کوئی مرزائی یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں گے اور مسلمانوں کو شاید اس مجبوری کے عالم میں یہ عقیدہ بھول گیا ہوگا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ مسلمان مرتا مر سکتا ہے، ختم نبوت پہ کبھی سودا بازی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ کذابون کلهم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے میری امت یاد رکھنا، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے امتیوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جس نے ختم نبوت کا پارا دیا وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے والے ہیں۔ ابو بکر نے کہا تھا ختم نبوت کے پیرے کے لیے اگر ابو بکر کی جان جاتی ہے میں یہ جان دے کر فخر محسوس کروں گا۔ نبی کے ختم نبوت کے تحفظ پہ ابو بکر کی جان لگ گئی ہے۔ توجہ کرنا، ختم نبوت کا پارا اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے۔ عمر کہا کرتے تھے، کون عمر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر کہتے ہیں اتنی شانوں والے عمر، اتنی عظمتوں والے عمر ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر یار میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، وہ غار کے اندر جو نبی کی پہرے داری کی تھی نا، یا نبی کی ختم نبوت والے دن جو تو نے جہاد کیا تھا نا، یہ 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں تو لے لے۔ معلوم ہوا نبی کی چوکیداری اتنی عظیم نیکی ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے قدموں میں آ گئی ہیں۔ ہاں، صرف نفلیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ اپنے محبوب کی نبوت کی چوکیداری دینے سے بہت راضی ہوتا ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 رکعت نفل پڑھے، اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرے گا جتنا نبی کی ختم نبوت پہ چوکیداری دے کر، نبی کی ختم نبوت پہ پہرے داری دے کر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نبی اپنے پیارے شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رات کا وقت ہے، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا ستاروں کو دیکھنے کے بعد، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، یہ جو اتنے ان گنت ستارے چمک رہے ہیں کیا ان ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ذہن میں یہ تھا کہ نبی پاک میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، ان ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ کہا کس کی یا رسول اللہ؟ کہا وہ میرے عمر کی ہیں۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ وہ کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں۔ عمر کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کیسی ہیں، وہ کدھر گئیں؟ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں تیرے بابا کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کا کیا کہنا، ابو بکر نے تو نبوت کی پہرے داری کی ہے، ابو بکر نے تو نبوت کی چوکیداری کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، سیاہ کار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت پہ دغا باز کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کی نبوت پہ دھوکے باز کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج واقعی حالات بڑے ملکی حالات ایسے ہیں کہ غریب آدمی، مزدور آدمی پریشان ہے، ان کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ میں ہر مالدار آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں گا کہ دھیان کیجئے، ایسا کوئی بندہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں بھوکا نہیں سونا چاہیے کہ جس کے پاس راشن کی کمی ہو، اور ہم تو افطاری میں 6 چیزیں بنا کے کھائیں،
اور وہ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، تلاش کیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ ارے لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، تم ابھی اس گھاٹی پہ تو چڑھے نہیں ہو کہ جب بھوکوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا خیال کرو، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن مسلمان اتنا غیور ہوتا ہے، اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ بھوک برداشت کر لے گا، بھوکا مر جائے گا، لیکن کسی گستاخ رسول سے کھانا لے کر نہیں کھائے گا۔ سارے کو بے شک، مسلمان کی یہ غیرت ہے، مسلمان کی یہ غیرت ہے۔ اس لیے اگر کوئی قادیانی ملعون اور اگر کوئی بدبخت نبی پاک کا بے ادب اور گستاخ، یا نبی کے اہل بیت اور نبی کے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ، وہ آپ کو کہے یہ راشن لے لو، کہو ہمیں تیرے راشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، پیٹ پہ پتھر برداشت کر لیں گے، لیکن جو نبی کا بے ادب ہے اس کے ہاتھوں سے راشن کبھی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اور نگاہ بھی رکھو اڑوس پڑوس میں، اڑوس پڑوس میں نگاہ بھی رکھو کہ کہیں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو جناب 2 پیکٹ گھی کے دے کے 5 کلو آٹا دے کر کہیں ہمارے ایمان سے تو نہیں کھیل رہا، کہیں ہمارے دل میں یہ تو بات نہیں ڈال رہا کہ جناب خیر ہے یہ بڑے خیر خواہ ہیں۔ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ہمارے پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ مرزائی پاکستان کے غدار ہیں اور وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی کہے میں محمد الرسول اللہ کو رسول مانتا ہوں، تب تک مومن نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہے میں اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں۔ سوال بعض ساتھی حیران ہو کر کرتے ہیں، او جی سارا دین تو مانتے ہیں، ایک چھوٹی سی جز کا انکار کر دیا تو کیا ہو گیا؟ تو میرے بھائی کفر کی مثال مرض کی طرح ہوتی ہے، جیسے بندہ سارا ٹھیک ہو نا، ایک کرونا لگ جائے اس کو سمجھ آئی؟ آپ کہو نا کہ یار ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کینسر بھی نہیں، اس کو ٹی بی بھی نہیں، اس کو یرکان بھی نہیں، اس کو تو صرف ایک کرونا لگا ہے۔ خدا کی قسم کرونا اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ فتنہ خطرناک ہے، اللہ کی قسم، کیونکہ وہ آئے گا زیادہ سے زیادہ موت واقع ہو جائے گی، آگے آخرت تو انشاءاللہ ہے نا ایمان والوں کی، لیکن اگر یہ فتنہ، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک فتنہ لگ گیا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں نے 3 چیزیں عرض کی ہیں، قرآن رحمت ہے، رمضان رحمت ہے، اور رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کرو۔ اور آخر میں ہدیہ درود یوں بھیجتے ہیں، رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ، یہ محبت کے ساتھ پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ کے ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی ان پر ختم رسالت، کو بے شک ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت، کو بے شک آمد ان کی باعث رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا